السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. گزشتہ عید مبارک. اور میں نے عید پہ تو پروگرامز کیے تھے، راحت فتح علی خان کے ساتھ بھی کیا، رفاقت علی خان صاحب کے ساتھ بھی کیا، ایک میں نے میسج بھی دیا تھا. لیکن اب یہ آج پہلا پروگرام ہے میرا جو عید کی چھٹیوں میں کر رہا ہوں، اسی لیے میں کیجول میں بیٹھا ہوں. اور آج میں کافی چیزیں دیکھ رہا تھا اور میری بڑی تفصیل سے کچھ لوگوں سے بات ہوئی. خاص طور پہ میری ایک ایسے اینالسٹ سے بات ہوئی جس سے میری پہلی باری ہوئی، اور میں ان کو بڑا ویٹ دیتا ہوں، میں ان کی بات کو بڑا وزن دیتا ہوں. اور اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ان کا نام ہے میجر ریٹائرڈ گورو آریہ. یہ انڈین آرمی سے ان کا تعلق ہے، اور آپ نے اکثر ان کے ویلاگس بھی دیکھے ہوں گے، ان کو ڈفرینٹ چینلز پہ انٹرویوز وغیرہ پہ بھی دیکھا ہوگا. بڑے ہارڈ کور انڈین ہیں اور بڑے ہارڈ کور یہ نیشنلسٹ ہیں. اور اب ان کو پچھلے کچھ دنوں سے ان کی ٹون اور ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ بدلی ہوئی ہے. اور میجر گورو جو ہیں وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی بائنڈنگ فورس ہے یا اکائی ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے. لیکن ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ فوج کے متعلق بہت کچھ پروپیگنڈا کرنے سے چوک نہیں رہے. مثلا آپ کو بتاؤں کہ شیخ رشید بار بار آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کی انہوں نے صرف منت نہیں کر لی دروازے پہ جا کے کہ خدا کے لیے مارشل لاء کسی طرح لے آؤ، یہ حکومت کا خاتمہ کر دو. اور یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ پاکستان میں جب بھی مارشل لاء آیا ہے وہ پولیٹیشنز کی دعوت پہ آیا ہے اور پولیٹیشنز نے اس کو انوائٹ کیا. ہم لوگوں کی ذرا گولڈ فش میموری ہے اور ہم لوگ بڑی جلدی بہت چیزیں بھول جاتے ہیں. ہم پاکستانیوں کی خاص طور پہ گولڈ فش میموری ہے اور وی فرگیٹ ویری کوئکلی. اور کہ مارشل لاء لاتا کون کون ہے. آج آپ پی ٹی آئی کے اندر دیکھ لیں کتنے منسٹرز تھے جو تبدیلی لا رہے تھے جمہوریت کے اندر، وہ چاہے شیخ رشید ہوں، چاہے فواد چودھری ہوں، چاہے رزاق داؤد ہوں، چاہے ان کے ایلائز ہوں، پرویز الہی ہوں یا ایم کیو ایم والے ہوں. یہ سب جو ہیں یہ تو مشرف کی کیبنٹ میں تھے اور جنرل پرویز مشرف کی کیبنٹ میں. تو جنرل پرویز مشرف کوئی ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کے تو نہیں آیا تھا، وہ بعد میں ایک الیکشنز انہوں نے کروائے تھے جس میں وہ الیکٹ ہوئے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ جس طرح سے ہوئے، کاف لیگ نے جس طرح کروائے وہ الیکشنز، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو دیٹ. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ شیخ رشید اور شیخ رشید کی طرح باقی لوگ جو ہیں وہ یہ منت ترلا کر رہے ہیں کہ آرمی جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے. اصل میں ان کو اچھا پھر شیخ رشید کا ایک بیانیہ ہے پورا کہ جی میں گیٹ نمبر 4 سے میں تو تمام انسٹرکشنز لیتا ہوں یا انفارمیشن لیتا ہوں. گیٹ نمبر 4 ریفرنگ ٹو دی جی ایچ کیو. بیسیکلی میرا خیال ہے کہ جی ایچ کیو میں میرا زیادہ آنا جانا ہوگا، شیخ رشید کا کم ہوگا، شاید ان کا ملنا جلنا ہو کسی لیول پہ. لیکن میں ایک آفیشلی بات کر رہا ہوں، ارشد شریف کا، کاشف عباسی کا، ان سارے لوگوں کو ان سے زیادہ آنا جانا ہوگا. کیونکہ جو جرنلسٹ ہیں وہ تو جاتے ہیں آئی ایس پی آر اور اکثر بریفنگز بھی لیتے ہیں اور ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، کھانے بھی کھاتے ہیں. لیکن اب چاہ کیا رہے ہیں شیخ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی اب اسٹریٹجی یہ ہے کہ کسی طرح شہباز شریف کو یا کولیشن گورنمنٹ کو ہٹا دیا جائے. اور وہ ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اتنا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو کہ مارشل لاء ہو جائے. اور اس کے بعد وہ آرمی کہہ کے دیکھیں جی یہ تو قتل ہو رہا تھا، قتل و غارت ہو رہا تھا، ہر شہر جو ہے جیم ہو گیا تھا، بلاک ہو گیا تھا. پریسائسلی جو اس وقت پی ٹی آئی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا کانسٹیٹیوشنل جو انہوں نے کرائسس کریٹ کیا، چاہے وہ قاسم سوری کے تھرو کہہ لیں، چاہے وہ اسد کیسر کے تھرو کہہ لیں، چاہے بعد میں چودھری پرویز الہی کے تھرو کہہ لیں، ان ساری چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ملٹری انٹرونشن ہو جائے یہاں پہ. اچھا پاکستان میں ملٹری اگر نیوٹرل رہتی ہے تو ملٹری کے لیے بڑا مسئلہ ہے. آپ پہلی باری انہوں نے وہ بھی دیکھ لیا. مجھے واٹس ایپ گروپ پہ کسی ایک دوست نے ایک میسج بھیجا اور میں ان کو ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا، لیکن ان کا میسج تھا کہ جی ہم نے مارشل لاء کو بھی آزما لیا، ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی آزما لیا، ہم نے پی ایم ایل این کو بھی آزما لیا، ہم نے پی ٹی آئی کو بھی آزما لیا، لیکن ہمارے حالات نہیں بدلتے. تو ہم کیا کریں؟ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے آزمائیں. ہم اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈالیں کہ میں اپنی تھنکنگ کو، اپنی سوچ کو، اس کو نیگیٹیوٹی سے دور کر کے اس کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کروں. اب کسی کو یوتیا کہنے سے یا کسی کو پٹواری کہنے سے یا کسی کو جاہل کہنے سے، کسی کو غدار کہنے سے، کسی کو غیر مسلم کہنے سے یا کافر کہنے سے شاید بات نہیں بنے گی، کیونکہ ہم نے ہیٹ کی پالیٹکس جو ہے بہت کر لی ہے. اب اگر ہم ہارمنی کی پالیٹکس کریں، شیئرنگ کی اور کیئرنگ کی پالیٹکس کریں تو شاید اس میں ہمارا زیادہ بینیفٹ ہے. ہم نے اتنی چینجز کر کے دیکھ لی ہیں کہ یہ بھی چینج کر کے دیکھ لیں. ہم ایز اے نیشن اپنے اندر سے ہیٹریٹ کو کم کریں، ہم ایز اے نیشن اپنے اندر سے ترش جو ہماری تھاٹس ہیں ان کو ہم کم کریں
اور ان کو ہم اس طرف لے کے آئیں. اب عمران خان کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان چاہتے ہیں کہ جگہ جگہ گھیراؤ ہو، جلاؤ. آپ دیکھیں نا کہ اس ایم این اے کے گھر چلے جاؤ، اس کے گھر مارا ماری کرو، فلاں جگہ چلے جاؤ. ایون مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں چھوڑا کہ جناب وہاں پہ بھی جا کے ہم بدمزگی کرتے رہے. اور پھر جیسے وہ نجم شراز جیسے چمپو جو ہیں وہ آ کے بیانات دینا شروع ہوئے تھے. میں تو نجم سے میسج پہ بات ہوئی، میں نے کہا بھائی مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. تو وہ کہنے لگے میرا یہ مطلب نہیں تھا. بھائی مطلب چھوڑو تم سمجھانا، تم نے جو بولا ہے نا اس کی گنجائش نہیں ہے، اور تم اللہ سے توبہ کرو، میرے سے نہیں، اللہ سے معافی مانگو اور کہو کہ اب آئندہ ایسی بات نہیں کرنی. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ کانسٹنٹ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی فوج کے اندر بڑی ڈویژن ہے. دیکھیں جو فوج کو جانتا ہے نا اس کو پتہ ہے فوج میں ڈویژن کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح نہیں ہوتی. ہماری فوج جو ہے یہ بہت ہی ریجمنٹڈ آرمی ہے یہ، اور ہماری ہو، انڈیا کی ہو، یہ برٹش اس سے ایک لیگسی یہ آرمیز جو ہیں یہ بنی ہوئی ہیں، یہ بڑی اسٹرانگلی ریجمنٹڈ آرمیز ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ اس طرح سے نہیں اس میں پولرائزیشن ہوتی. ہاں ایک فرق ہے ضرور فوجیوں میں، اور یہ میں آپ کو برملا فرق بتاتا ہوں جو ہر آدمی کو نہیں سمجھ آئے گی. کہ جب میرے والد صاحب اس فوج میں تھے یا وہ کمانڈ کر رہے تھے تو اس وقت جو ایک این سی او ہوتا تھا وہ شاید 8ویں پاس کی ہوتی تھی اس نے. لیکن آج جو این سی او ہے یا جو سپاہی ہے فوج میں وہ ماسٹرز بھی کیا ہوتا ہے. گریجویٹ تو عام ہے. تو یہی لوگ فیس بک پہ بھی ہوتے ہیں، یہی لوگ انسٹاگرام پہ بھی ہوتے ہیں، یہی لوگ ان کا بھی سوشل ایکسپوجر ہوتا ہے، ان کے بھی گھر میں اور گھر والے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں، پالیٹکس سے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کی تھاٹس نہ ہوں. تو اگر وہ اس تھاٹ کا کوئی ذکر کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی ریجمنٹیشن کے خلاف چاہ رہا ہے. اس کا مطلب ایک بات کرے، ایک جب کو ووٹ ڈالنے کا وقت آئے گا تو اپنی مرضی کا ووٹ ڈال دے گا. لیکن کچھ ہمارے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ بار بار ایک بات کرنے کی کوشش کریں کہ جیسے یعنی ٹاپ براس میں کور کمانڈرز کے اندر جو ہے کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں غلط فہمی ہے. جو چیف ہوتا ہے نا فوج میں وہی چیف ہوتا ہے. اور پھر جب اس چیف نے اگر یوں کر کے کسی سے منہ پھیر لیا نا تو یہ میں آپ کو گارنٹی بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی اس شخص سے منہ پھیر لے گا. مجال نہیں ہے پھر اس کو کوئی دیکھے گا. یہ اور یہ ہوتا ہے فوج میں، یہ اچھا یا برے کی بات نہیں ہے. دیٹ از دا وے اٹ از. یہی ریجمنٹیشن ہوتی ہے، یہی ورنہ آپ کسی کے آرڈر پہ اپنی جان دیتے ہیں؟ آپ کسی کو کہتے ہیں اچھا بھی وہ گولیاں چل رہی ہیں ذرا آگے کھڑے ہو جاؤ جا کے اور ان کو روکو، تو آپ عقل استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں میں مر نہ جاؤں. یہ بٹ ریجمنٹیشن جو ہوتی ہے اس میں آپ سب ایک ساتھ ہوتے ہیں. پھر آفسر ہو، جوان ہو، جے سی ہو یا این سی ہو، وہ سارے پھر ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر اس میں آفسر کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں، اس میں جوانوں کی کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں، سب کی ہوتی ہیں پھر، کیونکہ آپ کو لیڈ کرنا ہوتا ہے بائی ایگزامپل. تو فوج میں خدا نہ خواستہ یہ والی ڈویژن نہیں ہوتی کہ جناب وہ کوئی پشاور میں بیٹھ کے یہ کرے گا تو پھر وہ یہ ہو جائے گا، کوئی ملیر میں بیٹھ کے یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا. یہ کوئی لیبیا کی فوج ہے بھائی، یہ کوئی اپنا عراق کی فوج ہے کہ ایلیٹ بریگیڈ ادھر جا رہی ہے تو وہ وائٹ بریگیڈ ادھر جا رہی ہے. نہیں نہیں، یہ پاکستان کی فوج ہے اور دنیا مانتی ہے کہ انتہائی ریجمنٹڈ آرمی ہے. ہاں جو کچھ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز جو آپ کو ویڈیو میسیجز کر رہے ہیں کہ میں فلاں فلاں مبشر لقمان اور میں یہ کر رہا ہوں، تو وہ بھائی جان ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان سب نے عمران خان سے فائدہ بڑا اٹھایا، یا ان میں سے کچھ نے تو اٹھایا ہے جن کے نام ابھی آ رہے ہیں میرے پاس. اور انہوں نے کیا کہ عمران خان نے 2 باری جو ریئل اسٹیٹ کی ایمنسٹی اسکیم دی تھی کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کا کالا دھن کہاں سے آیا اور کہاں سے نہیں آیا، تو ان لوگوں نے کافی اپنے پیسے جو ہیں وائٹ کیے ہیں اس ریئل اسٹیٹ اسکیم میں، جس میں ہی فرح گوگی، یہ شہزادی اور یہ سارے لوگ جو ہیں سپوزڈلی بلینئرز بن گئے، جو عمران خان کو خود آ کے ڈیفینڈ کرنا پڑا. عمران خان نے آ کے پاکستان کے نظریے کو نہیں ڈیفینڈ کیا، پاکستان آرمی کو ڈیفینڈ نہیں کیا، انہوں نے کسی کو ڈیفینڈ نہیں کیا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو نہیں کیا، انہوں نے فرح گوگی کو ضرور ڈیفینڈ کیا. اب وہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کے تانے بانے کہاں پہ جا کے ملتے ہیں. تو یہ ہے کہ ابھی ان کی ڈیٹیلز آئیں گی تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ اتنا کیوں ڈیسپریٹ ہوئے ہیں کہ کل کو اگر کوئی ریئل اسٹیٹ کے اندر کوئی ایسی پالیسی آ گئی کہ جناب اب ذرا حساب تو دیں، وہ گورنمنٹ نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، اب کیبنٹ ڈیسیجن ہے کہ آپ سے حساب مانگا جائے کہ آپ نے پیسے کہاں پہ لگائے ریئل اسٹیٹ کے اندر آ کے، تو ایک دم سے
تو آپ کو کہتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں باندری دے پیر سڑ دینے تو پھر اپنے بالاں تے کھلو جاندی ہے. تو یہ ان کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے. لیکن اس وقت ایک بڑی کیمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور ہر طرف. اور میں پہلی باری میں نے آج میری بات ہوئی میجر گورو آریہ سے, تو ان کو میں نے بتایا کہ پہلی باری ان کا جو تھیسس ہے اس سے میں ایگری کر رہا ہوں کہ جو پاکستان فوج کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں ایکچولی وہ پاکستان کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں. اور میجر گورو نے اپنے ویلاگ میں بھی کہا اور انہوں نے مجھے بھی کہا فون پہ, انہوں نے کہا بھائی ہم تو $10 بلین بھی خرچیں تو کوئی پاکستانی فوج کو برا بلا نہیں کہے گا, کوئی اس کو گالی نہیں دے گا, کوئی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھائے گا, کوئی اس کی انٹیگریٹی کو کویسچن نہیں کرے گا. یہاں پہ ایک آپ کا پاپولر لیڈر ہے جو سب کچھ خود کروا رہا ہے, بغیر پیسوں کے کروا رہا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو برا کہنے کی, وہ تو ہمارا فیوریٹ آدمی ہے, وہ تو ہمارے سب سے قریب ہے. کل کو الیکشنز ہوں گے, عمران خان اب الیکشنز ہار جائیں گے کیونکہ لوگوں کو یاد آئے گا ان کے زمانے میں مہنگائی کیا تھی, سب کچھ کیا تھا, بیڈ گورننس کیا تھی, تو وہ کہیں گے میں الیکشن کا رزلٹ نہیں مانتا, اور وہ سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے, فوج کو بیچ میں آنا ہوگا, لوگ فوج کو برا بلا کہیں گے. ہمارے لیے تو عمران خان ہیرو ہے. یہ مجھے گوروف نے بتایا اور یہی انہوں نے اپنی ویڈیوز میں بھی کہی ایک دو بات. بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی سیاسی سوچ کے یعنی بہانے ہم کہیں خدا نہ خواستہ اپنے ملک کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. جو شیخ رشید کہی جا رہے ہیں کہ میں امپریشن یہ دے رہے ہیں جیسے وہ فوج سے ہر ڈیسیجن پوچھ کے کرتے ہیں. اگر فوج سے ہر ڈیسیجن پوچھ کے کرتے ہیں تو مجھے بتائیں نا ان کو کون بتاتا رہا ان ڈیسیجنز کا. یہ غلط باتیں ہیں. چودھری پرویز علی نے آخر تک امپریشن دیا کہ جی مجھے فون آیا. اور بھائی آپ کی سیاست پھر کہاں گئی؟ آپ کس قسم کے سیاستدان ہیں, آپ کس قسم کے لیڈر ہیں جو آپ کو گھمنڈ ہے کہ آپ اتنے بڑے پبلک لیڈر ہیں کہ اگر آپ ایک فون کال کے اوپر آپ لاہور آتے ہوئے آپ بنی گالا چلے گئے, پھر آپ نامنیٹ بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے آپ سیاسی لوگ تو نہ ہوئے, آپ تو حکومت میں رہنے کے لیے جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں. یا تو یہ بتائیں, اب بتائیں لوگوں کو, آپ یہی شیخ رشید کہہ رہے ہیں, یہی وہ کہہ رہے ہیں. تو میری سمجھ سے یہ بالاتر ہے کہ اس کے باوجود یہ لوگوں میں حوصلہ ہے کہنے کا کہ ہم عوامی لیڈر ہیں, ہم عوامی لوگ ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں ان کا ادھر کوئی تعلق بھی نہیں ہے. یہ میں دو ٹوک بتا رہا ہوں. آن اے پرسنل نوٹ, آج جب میری میجر آریہ سے بات ہوئی تو مجھے پتا چلا ان کے پتا جی کا دیہانت ہو گیا. آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. پیرنٹس جو ہوتے ہیں, ماں باپ جو ہوتے ہیں, وہ سانجے ہوتے ہیں. اور وہ میجر آریہ, ون تھنگ آئی ڈڈ ناٹ ٹیل یو آن دا فون, لیٹ می ٹیل یو ناؤ, کہ وہ گورا کہتا ہے کہ وی اونلی گرو اپ ونس آور پیرنٹس آر گون. اور ہمارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں دے ٹیچ اس ایوری تھنگ ان لائف ایکسیپٹ ہاؤ ٹو لیو وداؤٹ دم اینڈ بیونڈ دم. تو ایک بڑا مشکل پیریڈ ہے. وی ہوپ کہ یو اینڈ یور فیملی یو کین اوور کم اٹ, اینڈ وی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ سب کے پیرنٹس کو سلامت رکھے جتنی دیر تک رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, پاکستانیوں کو سلامت رکھے, اور ہر اس شخص کو جو پاکستان اور پاکستان کی افواج میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.